الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر معزز بزرگوں اور بھائیوں، رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے اور آپ کو انتظار میں بھی کافی تکلیف ہوئی۔ میری بھی مجبوری تھی کہ ظہر کے بعد مردان میں بیان کر کے آپ کے پاس پہنچاؤں، تو گلہ بھی بالکل آپ کے سامنے ہے۔ آپ کے اس پروگرام کا نام ہے مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملک میں ربیع الاول کی آمد پر مختلف قسم کے مسالک، مذاہب، ان کا اظہار عقیدت کا ایک اپنا مزاج اور اپنا عنوان ہوتا ہے۔ بعض حضرات ان کا موضوع اور عنوان میلاد نبوی، میلاد النبی، میلاد مصطفیٰ، اس عنوان پر جلسے اور جلوس ہوتے ہیں۔ بعض دیگر حضرات حیات النبی کے عنوان پر عوام کو جمع کرتے ہیں اور ان کا ایک اپنا انداز ہے، لیکن اللہ نے انسان کو سوچ بھی دی ہے، سمجھ بھی دی ہے، اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے بعد امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا آخری ہدایت نامہ، آخری پیغام قرآن مقدس کی صورت میں نازل فرمایا۔ اگر انسان تھوڑی سی عقل استعمال کرے، سوچ، اور جو چیز امام کائنات اس کائنات کے لیے لائے ہیں، لوگوں کے لیے لائے ہیں، اس میں تھوڑا غور و فکر کر لے تو یہ بات بالکل واضح نظر آئے گی کہ میلاد منانے سے نجات نہیں ہوگی۔ پنجابی کہ میں نو بھول گئی ہوئے تھے پھر اصل میں یہ سنتا سب دنیا ہے، اس لیے میں اردو میں لگا ہوں، پنجابی تھوڑے علاقے نال خاص ہو جاسی۔ آپ تو جہاں بیٹھے ہیں اور یہ ہماری آواز پوری دنیا پہ جائے گی، پھر بھی پنجابی چلو رلا ملا کر لینے۔ میلاد مناون نال نجات نہیں ہونی۔ کچھ حضرات اس عنوان تے کھڑے کہ جشن میلاد اور عید میلاد مناون نال ساڈی نجات ہو جانی ہے، اور اسے تے پبلک نو لایا کہ ربیع الاول آبے، دکاناں سجاؤ، گھراں نو سجاؤ، بتیاں جلاؤ، اور عورتاں تے مرداں دے مخلوط جلوس نکالو، ڈھول، چمٹا، باجا اور اے آلات موسیقی انہاں نو استعمال وچ لے آؤ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا حق ادا ہو گئی ہے۔ اس دا نا کہ بے محبت رسول، اس تے پبلک نو کٹھا کیتا۔ لیکن تھوڑا جیا غور کر لو کہ میلاد مناون نال، جھنڈیاں لاون نال، دکاناں سجاون نال اور حلوے تے چاول کھاون نال، پلا تے پراٹھے اڑاون نال نجات نہیں ہومنی، نہیں ہومنی۔ اگر نجات ہوندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تے سارے آپ دے رشتہ دار خوش ہوئے، ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کہ حضرت عبداللہ دے گھر باپ دا سایہ پہلے اٹھ گیا تے یتیم بھتیجا پیدا ہوئے، 11 دے قریب آپ دے چچا، بھائیاں نو خوشی نہیں ہوندی، بھائی فوت ہو جاوے تے اس دے گھر بیٹا پیدا ہوئے، اور پھر بیٹا بھی ہوئے محمد مصطفیٰ جیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑا عقل کی آخد ہے بھی سارے چاچے خوش ہوئے حسین یا کچھ؟ سارے چاچے خوش ہوئے، سارے رشتہ دار خوش ہوئے، تو ولادت دی خوشی تو انہوں نے آئیے۔ بعد
تاریخی روایات تھے کہ انہاں خوشی وچ اٹھ ذبح کیتے کہ ساڈے بھائی عبداللہ دے گھر بیٹا پیدا ہوئے تے اللہ نے عبداللہ دی بیوہ نو رنگ لا دیتے اس خوشی وچ سارے رشتہ دار خوش ہوئے لیکن سوال ہے اگر صرف ولادت دی خوشی کرن نال نجات ہوندی تو ابو لہب جہنم منیا سوچنے دی گل ہے ابو لہب خوش ہویا اس نو تو میلادی ملا بھی دلیل دے طور سے پیش کر دے ابو لہب خوش ہویا ابو طالب خوش ہویا عتبہ شیبہ بڑے بڑے گبر سردار مشرکین دے صنادید قریش انہاں خوشی کیتی ہے پر نجات نہیں ملی تو اگر صرف ولادت دی خوشی نال نجات مل سکتی تو عتبہ شیبہ نو بھی نجات ملدی ابو لہب بھی جنت ویندا ابو طالب بھی ہمیشہ دی اگ تو بچ جاندا اے میری دلیل ہے کہ صرف ولادت دی خوشی نال نجات نہیں ملدی اس لیے میرے او بھائی جڑے اس غلط فہمی دا شکار ہیں اور مولویاں انہوں لا رکھیا اس چیز تے کہ 12 دن خوشیاں کرو جھنڈیاں لاؤ دکانہ سجاؤ چندے تے میلاد مناؤ مولویاں نو فیساں دیو اور مولویاں نو راضی کرو تے تسی بھجدے جنت جاؤ اے اصول نہیں میرا بھائی کسے غلط فہمی دا شکار نہ رامے اگر صرف ولادت دی خوشی کرن نال جنت ملدی تے میرے نبی دا کوئی چاچا کم از کم جہنم وچ نہ جاندا اے گل میری سمجھیے 2 چاچے تے جنت چلے گئے حضرت عباس حضرت حمزہ وہ جنت چلے گئے تے باقی چاچے کیوں میلاد دی خوشی تا سارا کیتی 2 جنت جا رہے ہیں باقی جہنم جا رہے ہیں میلاد دی خوشی شریک ہے اس واسطے میرا بھائی اس نقطے تے غور کر لے کہ صرف میلاد دی خوشی کرن نال جنت نصیب نہیں ہوندی نجات نہیں ملدی تے میلاد نہ منامن دے نال اے لفظاں تے ذرا غور میلاد نہ منامن دے نال میلاد دی خوشی نہ کرن دے نال عید میلاد دا جشن نہ قائم کرن دے نال بندہ جہنم وچ نہیں میندا پوری گارنٹی نال گل کر رہے ہیں ایک بندہ عید میلاد نہیں مناندا جشن میلاد نہیں مناندا نہ منامن نال جہنم وچ نہیں جاندا جے میلاد نہ منامن نال بندہ جہنم چلا جاندا تے ابو بکر فل جنہ نہ ہوندا ابو بکر فل جنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ جنہ دا نام لے کے میرے محبوب فرمائے اے جنتی ہن انہاں نو عید میلاد النبی دا تصور ہی کدے نہیں آیا کدے انہاں دے حاشیہ خیال ہے اے خیال بھی نہیں گزرا لیکن انہاں نو اللہ دے محبوب فرما رہے ہیں اے جنتی ہن تے میلاد منامن والے او کدھر گئے
بولو ڈر دے کیوں ہو؟ میلاد منامن والے جہنم پہ نہیں تے نہ منامن والے جنت وچ، تو میرا مقدمہ ثابت ہو گیا کہ نجات دا دار و مدار جشن میلاد تے نہیں، عید میلاد تے نہیں۔ اگر اے دار و مدار ہوندا تے صحابہ کدی جنت وچ نہ جا سکدے تے مشرک کدے جہنم وچ نہ جا سکدے۔ انہاں مشرکاں دا جہنم وچ جانا تے صحابہ دا جنتی ہونا اس گل دی دلیل ہے کہ انسانی زندگی دا مقصد اور پیغمبر کریم دے آمن دا مقصد صرف جشن میلاد دیاں خوشیاں نہیں، مقصد کچھ ہو رہے۔ ہوں آ جاؤ اگے کہ موت تو بعد ایک پارٹی کھڑی ہے، موت تو بعد پھر بھی دنیا والی زندگی ہے، اس نے نہ رکھا حیات النبی، دنیاوی زندگی۔ میں آکھے اے بھی دار و مدار نجات دا نہیں، توجہ ہے؟ اس نے جڑا تو معیار بنایا کہ موت دے بعد انبیاء کرام دی حیات دنیاوی یا دنیا کی سی، اوپر سے موت، اندر حیات باقی ہے، اس اے بھی نجات دا مدار نہیں، کامیابی دا مدار نہیں۔ اگر اسے تے جنت ملدی اے ہی مدار ہوندا کوئی یہودی جہنم وچ نہ جاندا، کیونکہ یہ عقیدہ شروع یہودیاں چوں ہے۔ توجہ ہے؟ کوئی یہودی تے یہودیاں دی اگلی نسل سمجھتے ہو کیڑی ہے؟ ماڈرن یہودی، ماڈرن یہودی او کہ بے نہیں پیچھے اگے نہ ہو، پیچھے یہودیت کا ماڈرن ایڈیشن وہ روافض ہے، رافضی۔ التشیع ماخوذ من الیہودیت، رجال کشی ہے، اسی مذہب کی اسماء اور رجال کی کتاب، وہ خود کہتی ہیں التشیع ماخوذ من الیہودیت، اے جڑا شیعہ مذہب ہے یہ نکلے یہودیاں وچوں کنورٹ ہوئے۔ انہاں دی اصول کافی بے اتھے لکھیا کہ انبیاء اور خصوصاً نبی کریم علیہ السلام اپنی قبر مبارک اومے زندن جویں دنیا میں زندہ، اصول کافی۔ کہ اگر ایو عقیدہ دار و مدار ہوندا نجات دا تو کیا خیال ہے تھوڑا؟ ویسے کیا خیال ہے؟ یہ اصول کافی والا جنت ہی ہے؟ بولو، ہوں پریشان ہو، یہ یہودی جنت ہی ہے؟ یار اسرائیلیاں دی گل کر رہے ہیں، تسی کیوں پریشان ہو؟ اسرائیلی یہودی جنتی نہیں، تو مرزا گاما جنتی نہیں۔ عقیدت ہے یہی ہے، اس دا بھی یہی ہے، عیسائیاں دا بھی یہی ہے، روافض دا بھی یہی ہے، تے بے رے یہ دا بھی یہی ہے۔ یہ سارے عقیدے سے متفق ہیں۔ پتا چلا کہ اے عقیدہ حیات النبی دا جڑا نعرہ لیندے، اے بھی کوئی دار و مدار نجات دا اگر ہوندا تا اے جہنم وچ، یار گل مشکل شروع ہو گئی ہے، اے جہنم وچ نہ مہندے۔
تے اگر یہ عقیدہ دار و مدار ہوندا نا نجات دا تے آ تو دساں، توجہ ہے میری طرف، آ تو دساں حضرت فاطمہ دا عقیدہ کے بے آج لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، کوئی عقد شان صحابہ، کوئی عقد شان اہل بیت، وہ اس نال تقابل کر رہی ہے، اس نال تقابل کر رہی ہے۔ ایک پارٹی کھڑی ہوئی محب اہل بیت، دوسری پارٹی کھڑی ہوئی محب صحابہ، آپس سے لڑنا شروع کیتا۔ میں آکھیا لڑائی کے تواڈی صحابہ دی محبت دے بغیر اہل بیت دی محبت فراڈ ہے۔ توجہ ہے، صحابہ کی محبت کے بغیر اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنا یہ فراڈ ہے، نفاق ہے، اور اہل بیت کی محبت کے بغیر حب صحابہ کا دعویٰ کرنا یہ فراڈ اور نفاق ہے۔ جس دل میں ابو بکر صدیق کی محبت ہے اس دل میں علی کی محبت آ سکتی ہے، اور جس دل میں علی کی محبت ہے اس دل میں صدیق کی محبت آ سکتی ہے۔ جو صدیق کی محبت سے خالی ہے وہ علی کا محب بن نہیں سکتا۔ یہ میری خطابت نہیں، پوری تحدی اور چیلنج سے بات کر رہا ہوں۔ علی سے بغض رکھنے والا وہ صدیق کا کچھ نہیں لگتا، اور صدیق سے بغض رکھنے والا وہ علی کا کچھ نہیں لگتا۔ حب علی صرف تجارت، اگر اہل بیت سے دشمنی تو حب صحابہ صرف تجارت۔ یہ دونوں محبتیں لازم ملزوم ہیں، کیونکہ دونوں محبتوں کا مدار وہ نسبت ہے محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کے ساتھ ہماری محبت کیوں ہے؟ یہ نسبت محمدی ہے۔ اہل بیت اطہار کے ساتھ ہماری محبت کیوں ہے؟ یہ نسبت محمد مصطفیٰ ہے، اور اللہ کے محبوب نے دونوں کا دفاع، دونوں کی محبت، دونوں کے ساتھ پیار، دونوں کے ساتھ احترام ایک جیسے الفاظ میں تعبیر کیا، کوئی فرق نہیں کیا۔ مثلا اصحاب پیغمبر کی باری آئی، فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، غرضا من بعدی۔ اے کائنات والو، اللہ اللہ فی اصحابی، اتقوا اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرنا، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا، ان پہ تبرئے نہ کرنا، ان کے خلاف بک بک نہ کرنا، ان پہ اعتراض نہ کرنا۔ من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ جو ان سے پیار کرے گا در حقیقت اس کے دل میں میرا پیار ہے، جو ان سے بغض رکھے گا در حقیقت اس کے دل میں، تھک تو نہیں جائے ہوئے، میری تھکاوٹ ختم ہو گئی، میرا بغض ہے۔ اور آؤ یہ صحابہ کے بارے میں فرمایا، اور اہل بیت، سبحان اللہ۔ میں اپنے موضوع سے ہٹ نہ جاؤں، بڑی نئی لائنیں شروع ہو رہی ہے۔ ملا تمہیں غدیر خم کا نام بتاتا ہے،
اور آج تو عید غدیر خم بھی شروع ہو گئی، لیکن کسی ملا میں جرأت نہیں کہ غدیر خم والا ذرا خطبہ سنا دے۔ توجہ ہے، یہ جرأت کسی میں بھی نہیں۔ وہ خطبہ ہم سنا سکتی ہیں، سیمینار کرتی ہیں، حدیث غدیر، کوئی جناب عید غدیر۔ میں نے کہا مولوی صاحب ذرا پوری گل کر، وہ خطبہ شروع کن جو ہے موڑتے دسنا کتوں شروع ہویا؟ اتھے کوئی بھی نہ ویسی، ایک درمیان جو جملہ لیا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو۔ میں آکے تو خصوصیت ہی نہیں، گل تو او کرنا جڑی خصوصیت دیئے، پتہ نہیں تنوں توجہ بھی ہے یا نہیں۔ او من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، کیا مانا؟ او گل کر جیڑی علی بچ ہے تے ہور کسے بچ نہیں، اے مانی خصوصیت دا۔ رہ گیا من کن تو مولا ہو، حضرت زید نو اللہ دے نبی کے فرمایا انت اخونا و مولانا، انت اخونا و مولانا، تو میرا بھائی بھی ہے تے میرا مولا بھی ہے۔ ہون ذرا پوچھ مولا دا کی مانی؟ انت اخونا و مولانا، پھر خصوصیت نہ ہوئی نا بھائی، پتہ نہیں تو انہوں سمجھ بھی آتی، خصوصیت تا نہیں۔ اور مولا دا معنی بھی واضح ہو گیا، مولا دا معنی کارساز، مشکل کشا، حاجت روا نہیں، خلیفہ بلا فصل بھی نہیں۔ مولا دا معنی محبوب ہے، محب تے محبوب، تو جس دا میں دوست اس دا علی کس انکار کیتے ہے؟ حالے روایت تو میں گل ہی نہ کر رہے، آپ بل تیری من لینے انجی صحیح، لیکن اس چیز کا کوئی منکر ہے؟ علی میرا پیر ہے، تو وقت نہیں میں دساں بھئی علی نو مننا بڑا اوکھا ہے۔ علی علی کرنا سوکھا تے علی نو مننا اچھے بول، علی علی کرنا سوکھا تے علی نو مننا اوکھا۔ ہر بندہ علی علی کردہ، لیکن علی نو پچامنا بڑا مشکل ہے تے مننا بڑا، بول بول بول، مننا بڑا مشکل۔ چل یار پھر میں آیا کسے مقام تے بیان کر سا، آج میں اپنے موضوع تے آ رہے ہیں کیونکہ تھکاوٹ بہت زیادہ ہے سی تے وقت بھی بڑا کم ہے۔ غدیر خم اس پانی تے کھڑے ہو کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا خطبہ دیتا، وہ خطبہ شروع اتوں دا نے، آپ نے حمد ثنا پڑھی مسلم شریف اور فرمایا ایوہ الناس انما انا بشر، اے لوگو میں محمد مصطفیٰ انما انا بشر، پکی بات ہے یقیناً میں ایک بشر ہوں، میں ایک بولو، میں ایک انہوں کوئی کرسی بیان، انما انا بشر۔ اگلا جملہ یوشکو ان یاتینی رسول ربی، ان قریب میرے سر پہ بھی موت کا فرشتہ آ جائے گا، موت کا فرشتہ آ جائے گا، اور جب موت آ گئی اس سے پہلے تم مسئلہ سمجھ لو،
کیونکہ جب موت آ جائے تو مرنے والا نہ سن سکتا ہے نہ جواب دے سکتا ہے. اس لیے فرمایا یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیبا، میں اجابت کروں اور دنیا سے چلا جاؤں. اس لیے فرمایا ترکت فیکم امرین، دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتابیں، اللہ کی کتابیں. راوی کہتا ہے کہ دوسری چیز میں بھول گیا، جہاں مسلم میں کہتا ہے یہ چیز تو مجھے یاد رہی کہ اولہما کتاب اللہ، اور دوسری چیز کیا تھی جہاں نہیں ہے. وہ صحیح ابن حبان میں حدیث کی دوسری کتابوں میں آئی اور دوسرے راویوں نے بیان کیا کہ وہ چیز تھی سنت نبی ہی. اولہما کتاب اللہ بس سنت نبی ہی. فرمایا دو چیزیں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرا پیغمبر کی سنت، یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور ساتھ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے گھر والوں کے متعلق، اپنے رشتہ داروں کے متعلق تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ان کے متعلق کوئی بغض نہ رکھنا، ان کے حقوق میں کوتاہی نہ کرنا. اب میں نے کہا انداز ہے کہ اللہ اللہ فی اصحابی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، وہی معنی ہے جس طرح فرمایا میرے صحابہ کی طرف میلی آنکھ نہ دیکھنا، اسی طرح فرمایا میرے اہل بیت کی طرف بھی میلی آنکھ نہ دیکھنا. ایک ہی انداز ہے. خیر واپس آ جا. میں نے کہا اگر موت کے بعد یہ دنیاوی حیات، یہ دنیا کی سی جو آج عنوان لگے ہیں، لیبل لگے ہیں اور دعوتیں دی جا رہی ہیں، اسی کو ماننا ایمان ہے، اسی کو ماننا نجات ہے، تو حضرت فاطمہ کے متعلق کیا عقیدہ ہوگا؟ حضرت فاطمہ الزہرا پیغمبر کے جگر کا ٹکڑا. اگر کوئی طبیب بیٹھا ہو تو میری بات پہ توجہ کرنا. انسانی اعضاء بعض وہ ہیں کٹ جائیں زندگی پھر بھی باقی رہتی ہے، لیکن اگر جگر کٹ جائے، جگر ختم ہو جائے، حیات باقی ہے. اور میں نہیں کہتا جگر گوشہ رسول خاتون جنت، جس کے جنتی ہونے پہ سب کا اتفاق ہے. جب میرے محبوب پہ موت آئی تو حضرت فاطمہ کہنے لگی، بخاری پڑھ رہا ہوں، یا ابتا من جنت الفردوس مأوا، اے میرے پیارے ابا جان، ہمیں چھوڑ کر آپ نے تو جنت الفردوس کو ڈیرے لگا لیے. ہمیں چھوڑ کر آپ کہاں چلے گئے؟ بولو جنت الفردوس. اب یہ جنت الفردوس کہاں ہے؟ یہ بھی بخاری ہے. فرمایا جب بھی اللہ سے مانگو فاسألوہ الفردوس، اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو. یہ جنت الفردوس وہ ہے اعلی الجنہ، اوسط الجنہ، سقف عرش الرحمن. یہ ساری جنت سے اونچی جنت ہے، ساری جنت سے افضل جنت ہے، اور اس کا لنٹر، اس کی چھت رحمان کا عرش ہے. تو موت کے بعد امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا
मुबारक वजूद, मुकद्दस मुअत्तर वजूद मदीना मुनव्वरा की कब्र में मदफून है, और आपकी रूह मुबारक कहाँ चली गई? ऊंचे बोलो, रूह मुबारक कहाँ चली गई? मन जन्नतुल फिरदौस से मावा। मैंने कहा जे मौलवी जी तेरी मानू कि हजरत फातिमा के मुताल्लिक क्या अकीदा है? 10 हदीसें बुखारी मुस्लिम में, मुअत्ता मालिक में लगातार मुसलसल सनद के साथ, सही सनद के साथ मौजूद है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में अल्लाह से जो दुआ मांगी, वो दुआ क्या थी? अल्लाहुम्मा अलहिकनी बिर्रफीकिल आला, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्आलुका अर्रफीकल आला। मेरे अल्लाह, मैं दुनिया में नहीं रहना चाहता, मुझे रफीक के आला में पहुंचा दे, रफीक के आला के साथ मिला दे। ये रफीक के आला क्या, कौन सी जगह है जिसको हजरत फातिमा ने जन्नतुल फिरदौस कहा? और कुरान खुद बोला, मैं युति इल्लाह व रसूलहु उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदा वहसुना उलाइका रफीका। ये है रफीक आला जिसकी तमाम के तमाम उम्मत, इब्ने हजर, अल्लामा ऐनी, सारे तीबी, इब्ने बत्ताल, रूहुल मानी, दुनिया के सब मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, शारहीन माना बयान करते हैं। रफीक आला क्या है? अल मकानुल्लज़ी यस्कुनून फीहा अरवाहुल अंबिया। ये जन्नत का वो टुकड़ा है जिसमें तमाम अंबिया की रूहें रहती है। तो अरवाहुल अंबिया कहाँ है? जमीन के गढ़ों में या जन्नतुल फिरदौस में? जमीन के नीचे या रफीक आला में? इसलिए मेरा भाई जिद न कर। अगर तेरी बात, तेरी किताबें, तेरी अल मुहन्नद और तेरे रिसाले ये सच्चे हैं, तो मेरे नबी के सहाबा के मुताल्लिक क्या ख्याल है? कुरान और सुन्नत के मुताल्लिक क्या ख्याल है? तो इसलिए याद रख, अल्लाह की किताब हक के, पैगंबर का फरमान हक के, पैगंबर के सहाबा का मजहब सच है, और इससे जो टकराए कम अज कम वो कूड़ा ला शक के। पता चला ए लैन भी निजात वाली, बोल, निजात वाली नहीं। निजात किथे हो सी? जशन मनावन नाल भी निजात नहीं मिलती, हयातुन नबी दे नारे लावन नाल भी निजात नहीं मिलती। फिर निजात किथे खड़ी है? इस वास्ते मेरा भाई, निजात आला मसला ही मकसद आमद मुस्तफा, मकसद आमद मुस्तफा कि अल्लाह दे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस क्यों है? आप दुनिया ते क्यों आए? पैगाम क्या दिता? मकसद आमद मुस्तफा, इसनू आख सकते पैगाम मुस्तफा, इसनू आख सकते दावत मुस्तफा, इसनू आख सकते मिशन मुस्तफा, इसनू आख सकते नस्बुल ऐन मुस्तफा, इसनू आख सकते रिसालत मुहम्मद मुस्तफा। पैगंबर रसूल बन के आए। रसूल दा माना सनेहा देवन वाला। अल्लाह दे रसूल सनेहा केड़ा दिता, पैगाम केड़ा दिता? मेरा भाई, इसनू संजीदगी नाल समझण दी जरूरत है। अगर इसकी तफसील चाहने ते 30 पारा का कुरान नहीं, 30 पारे कुरान और अपनी जुबान नाल इसका बयान करके ए देवन वास्ते अल्लाह दे महबूब इस कायनात विच आए। किसे वास्ते मेरे रब फरमाया, वमा अरसलनाका
الا رحمت للعالمین، اے میرے محبوب نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر باعث رحمت بنا کر۔ کیا معنی میں نے کیا؟ اب بولو گے تو میں تھوڑا سا مسئلہ بیان کروں۔ باعث کیا معنی میں نے کیا؟ باعث، یہ باعث رحمت کیوں معنی کیا؟ عربی گرامر کے اعتبار سے یہاں رحمتن مفعول لہو ہے، اور علماء جانتے ہیں ضربتہ تعدیبا، میں نے مارا اس کو ادب سکھانے کے لیے، تعدیبا یہ مفعول لہو ہے۔ مفعول لہو جس کے لیے فعل کیا جائے، جس کے لیے کام کیا جائے یا جس کی وجہ سے کام کیا جائے۔ فرمایا رحمت میری تھی، میں رحمت کرنا چاہتا تھا، آپ کو بھیج کر میں نے اپنی رحمت کائنات پہ کی ہے۔ بالفاظ دیگر میرے محبوب آپ کو ہم نے بھیجا اپنی رحمت دے کر، آپ کو بھیجا اپنی رحمت دے کر، اور وہ رحمت کیا ہے؟ فرمایا بَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، پیغمبر جو رحمت لے کے آئے اس رحمت کا نام قرآن ہے، جو ہدی للناس پوری کائنات کے لیے ہدایت کا سامان ہے، پوری کائنات کے لیے صراط مستقیم کا بیان ہے، جو پوری کائنات کے لیے ایک روشنی کا مینار ہے، جو پوری کائنات کے لیے جنت کا راستہ ہے، جو پوری کائنات کے لیے رب کی رضا کا راستہ ہے۔ تو آمد مصطفیٰ کا ایک مقصد یہ تھا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، میرے محبوب تجھے بھیجا، تجھ پہ قرآن اتارا، مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو اندھیروں سے نکال، من الظلمات، تو کدھر نکال؟ الی النور، من الظلمات، اندھیرے بہتے نے، ظلمات جمع ہیں تے نور مفرد ہے، اندھیرے بہتے نے تے نور ایک کے، توجہ ہے؟ اندھیرے بڑے، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ، اندھیروں سے نکالے اور نور کی طرف لائے، نور ایک کے تے اندھیرے، بول بول بول، اندھیرے کفر دے اندھیرے، شرک دے اندھیرے، بے ادبی دے اندھیرے، توجہ ہے، ضد دے اندھیرے، اناد دے اندھیرے، قرآن دے انکار دے اندھیرے، ختم نبوت دے انکار دے اندھیرے، صحابہ دشمنی دے اندھیرے، اہل بیت نال عداوت دے اندھیرے، اندھیرے بڑے قسم و قسم دے، تے شرک بھی رنگ برنگا، تے نور کے بے صرف ایک کے۔ اس بات سے مفرد ذکر کیتا الی النور، اور او نور کے بے انزلنا الیکم نورا مبینا، ادھر بھی نور مفرد ہے، نورا مبینا، آمنوا باللہ برسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ کے ساتھ ایمان لاؤ، رسول کے ساتھ ایمان لاؤ، والنور الذی، اور اس نور کو مانو جو ہم نے رسول پہ نازل کیا۔ وہ نور کیا ہے؟ اس نور کا تفصیلی نام قرآن ہے اور اجمالی نام توحید ہے۔ اس کی تفصیل کرو 30 پارے قرآن کے، اور اس نور کا نچوڑ نکالو، خلاصہ نکالو، تو وہ ہے نور کا خلاصہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ نور کا خلاصہ ہے۔ پورا قرآن مقدس
بلکہ تمام انبیاء کی دعوت، تمام کتب سماویہ کی دعوت، تمام اہل اللہ اور صالحین کی دعوت کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ اے کائنات والو، الہ صرف ایک ہے، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، انبیاء ہیں پر الہ کوئی نہیں، اولیاء برحق، ان کی کرامتیں برحق، انبیاء کے معجزات برحق، ہر چیز اپنے مقام پہ، زمین موجود ہے، آسمان موجود ہے، سورج موجود ہے، چاند موجود ہے، ساری کائنات اپنے محور پہ موجود ہے، وہ اپنے مقام پہ ہے، لیکن الہ صرف ایک ہے، الہ صرف بولتے نہیں ہو، الہ صرف الہ ایک ہے۔ اور یہ مسئلہ سمجھ آ جائے، ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں، جس کو مسئلہ الہ سمجھ آ جائے، خدا کی قسم وہ کبھی ختم نبوت کا انکار نہیں کر سکتا، ختم نبوت کا انکار کر کے مرتد نہیں بن سکتا۔ جس کو مسئلہ الہ سمجھ آ جائے وہ کبھی کسی صحابی کا بغض سینے میں نہیں رکھ سکتا، جس کو مسئلہ الہ سمجھ آ جائے وہ کبھی کسی پیغمبر کے رشتہ دار اہل ایمان اس کے ساتھ بغض نہیں رکھ سکتا، جس کو مسئلہ الہ سمجھ آئے وہ معجزات کا انکار نہیں کر سکتا، کرامات کا انکار نہیں کر سکتا، وہ کبھی غافل ہو کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ توجہ ہے میری طرف؟ غافل ہو کر زندگی، ڈنگروں کی طرح زندگی، کیونکہ یہ الہ ایک نصب العین ہے، پوری کائنات کو مشن دینے والا مسئلہ ہے، مسئلہ الہ ایک ہے۔ جب یہ بات سمجھ آئے پھر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور جس دل میں اللہ کی محبت ہو وہ کبھی بے نماز نہیں ہو سکتا۔ توحید اگر گھنڈی سے نیچے اتر جائے نا، بے نماز نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پتہ ہے بے نماز کون ہے؟ ڈلے ڈلے مولوی سن دے ہو، میں آکھا تو انہوں حضرت علی دا فتوہ سنا دے ماں۔ حضرت علی فرمائے جڑا جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھدا وہ پکا کافر ہے۔ یہ فتوہ حضرت عبداللہ ابن مسعود دا بھی ہے، صرف حضرت علی دا نہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود دا بھی یہی فتوہ، اور یہی فتوہ امام احمد بن حنبل دے۔ آج اگر سعودیہ جاؤ، حنبلی علماء، حنبلی امام احمد بن حنبل دی فقہ تے چلن والے، انہاں دا اج بھی یہی فیصلہ ہے۔ امام ابن تیمیہ، حافظ ابن القیم، حنبلی علماء سب متفق ہیں کہ جڑا پکا بے نماز ہے، نماز دے قریب نہیں جا رہا، جان بوجھ کے وہ بندہ مسلمان نہیں، اور اس دا نکاح بھی برحال نہیں تے مسلمانہ دے قبرستان ہی دفن بھی نہیں ہو سکتا، اس دا جنازہ بھی نہیں۔ توجہ ہے؟ یہ معمولی مسئلہ ہے۔ اگر سچی توحید آ جاوے دل وچ، سچا موحد تارک نماز نہیں ہوندا۔ میرے نبی دے صحابہ سچے موحد بنے، ایک صحابی نہیں پیش کر سکتے جو جان بوجھ کے کوئی ایک نماز تھوڑی ہو۔ یہ ہن ذرا کوڑیاں گلاں نہیں پئی، یہ موحد بھی ہے، نماز بھی کوئی نہیں۔
یہ تو صرف امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اتنی گل کیتی کہ اگر نماز چھڑ گئی ہے تو پھر اس دا اپنا دل مفتی ہے، نماز چھوڑن دا کوئی ارمان ہے سے یا احساس بھی ختم ہو گئی ہے۔ اگر ارمان موجود ہے، اپنی ملامت موجود ہے، تو اس نو کافر آکھو نہیں، احکام ارتداد دے جاری نہ کرو۔ لیکن اگر احساس بھی کوئی نہیں، کوئی ملامت بھی نہیں، پریشانی بھی نہیں، کدے سوچا ہی نہیں اس کے میں تو نماز دے نیڑے کدہ نہ گیا تو اتنا بڑا جرم کیتا، تو پھر امام بھی آدھے ہو کافر ہے، پھر مسلمان نہیں۔ اس واسطے جڑا سچا مواحد ہے توحید دل وچ اتر جاوے، او گناہ دا بوجھ لے کے نیندر نہیں کرتا۔ توجہ ہے، گناہ دی پنڈڑی بھی سر تے ہوئے تے خراٹے بھی بھر رہی ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام کو ایک بندہ آیا سچا مواحد، تے اس گناہ کو چھوٹا جیا کیتا ہے، تو اس نے پہاڑ سمجھے۔ اللہ دے رسول دیکھو لا کے آکھ دے یا رسول اللہ میں تا حد تک پہنچئی، طاہرنی آ مجھے پاک کر دیں، یعنی مجھ پہ حد جاری کریں، پاک کر دیں، تو بتا چھپدا ہوں میں۔ اللہ دے رسول خاموش ہو، چاہے دفعہ اس بندے گل کیتی کہ یا رسول اللہ میں گناہ کیتے، طاہرنی میں نو پاک کر دے، مطلب بھائی حد جاری کرو۔ اللہ دے رسول فرمایا بے بن نماز دا ٹائم ہو گیا، نماز جلے پڑھ کے ہٹے نا آپ نے سلام پھیرے جنا پھر کھڑا ہو گیا، گناہ متھے لگا کھڑا ہوئے تے توحید سچی ہوئے، جب تک پاک نہ ہو سی رات نہیں گزار سکتا۔ تسی تے اسی گناہ مندیاں پنڈا لے کے تے خراٹے ماری آندے، اور آدھا میں پکا مواحد بھی آ جڑے اللہ دا خوف آ جاوے توحید اثر کر جاوے۔ بت بندہ اس وقت تک آرام نہیں کردا جلے تک اللہ نال معاملہ صاف نہ کر لے۔ پیغمبر کریم دے سامنے آکھ دے یا رسول اللہ میں گناہ کیتے میں پاک کرو۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھی یا کہ جی پڑھی ہے، کہ تو نہیں پتہ تو میرے پیچھے نماز پڑھی ہے، تو جڑا میرے پیچھے کھڑ کے نماز پڑھی یا اس نماز تینوں پاک کر چھوڑے، اس نماز نال تو پاک ہوگی۔ سچا مواحد توحید دل میں اتر جاوے، توحید کالی زبان تے ہوندی ہے تے توحید حالی دل وچ اتر دی ہے۔ اس واسطے اللہ دے رسول فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا بقلبہ، مخلصا بقلبہ، جس بندے لا الہ الا اللہ دل دی گہرائی نال پڑھے ہے، صرف کلمہ گو نہیں کہ فلانے کلمہ پڑھیا، صرف پڑھنے نال کچھ نہیں ہومنا، پڑھا تو عبداللہ ابن ابی بھی ہے، گوئی نال کچھ نہیں ہومنا، مخلصاً بقلبہ ہی دل دے اندروں کھڑ کے پڑھا، مستیقناً قلبہ دل دے یقین نال پڑھیا، یعنی یہ کلمہ دل وچ اترے ہے، اے ہن توحید حالی بن گئی ہے۔ جڑے ویلے توحید حالی بن گئی ہے ہن حرام نہ کھاون دے سی، دوواں دا حق نہ مارن دے سی، توحید حالی ظلم نہ کرن دے سی، توحید حالی زنا تے بدکاریاں جاریاں چوریاں ڈاکے اے نہ کرن دے سی۔ جے توحید حالی نصیب ہو گئی ہے، توحید حالی دا مطلب ہے
کہ اللہ دی محبت نصیب ہوگی. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جڑا ایمان ہے نا، ایمان اللہ نال محبت دا نام ہے. اور اسے واسطے اے جڑا توحید والا مسئلہ، یہ سارے مسئلہ دی جڑ ہے. ملا کل کل رات کل کل ملا کل کل وہ توحید ہے. اس توحید نو سمجھ لے، یہ میرے نبی دی آمد دا مقصد ہے، سارے انبیاء دی آمد دا مقصد ہے کہ سب تو پہلے توحید سمجھ، اور توحید شروع ہوندی ہے لا الہ، بول شابش، لا الہ الا اللہ. اس رون سمجھنا ہے، تھکتا نہیں گئے. اللہ دے سوا الہ کوئی نہیں. اس دیاں تعبیراں تے بڑھنیاں بڑیاں. ایک تعبیر ہے دے لا الہ الا اللہ، اللہ دے سوا امیداں دی جھا کوئی نہیں. امیداں دی امام ابن تیمیہ، حافظ ابن القیم انہاں تعبیر کیتا کہ عبادت میں ترائے چیزاں، تین چیزاں ملن تے عبادت بن دی ہے. ایک کہ اللہ نال محبت، ایک کہ اللہ نال امید، تے ایک کہ اللہ دا ڈر. یہ ترائے چیزاں مل جامن تے عبادت بن دی ہے. تے عبادت دے لائق نو الہ آدن. عبادت دے لائق نو کیا آدن نو؟ بہت سارے اس سے قرآنی دلائل ہیں، لیکن ترائے چیزاں ملن: محبت حقیقی، رجا امید حقیقی، تے خوف حقیقی. یہ ترائے چیزاں مل جامن تے انہاں دا نام عبادت ہے. عبادت وچ محبت بھی ہے، امید بھی ہے، تے خوف بھی ہے. اسے واسطے تو سنے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان کس چیز دا نام ہے؟ ایک قد خوف ہے تے دوسرا امید ہے، درمیان وچ ایمان ہے. اللہ تو مایوس ہو گیا تے مسلمان نہیں، تے اللہ دے عذاباں دے اگے نہ ڈر ہو گیا تاں بھی ایمان نہیں. ایمان درمیان وچ کھڑا ہے، ڈر بھی ہوئے تے خوف بھی ہے. الہ ایک معنی میں ذکر کر دینا تاکہ مسئلہ صاف ہو جائے. لا الہ الا اللہ، اللہ دے سوا الہ کوئی نہیں. یہ معنی کر دیو اللہ کے سوا عبادت کے لائق، بولو عبادت کے لائق. اچھا عبادت عربی ہے، تسی اپنی بولی سمجھنا ہے. پھر آسان کرو، اللہ کے سوا بندگی کے لائق کوئی نہیں. بندگی پھر فارسی ہے. میں اکثر آج کل یہ مسئلہ رٹوا رہے ہیں، یہ سبق پڑھا رہے ہیں کہ مولویاں نا کو اپنی بولی چلا دا مانا دسے. ساڑی بولی چلا کس نو آدن؟ کیونکہ ایمان تصدیق دا نام ہے، تے تصدیق پہلے جاننا تے پھر مننا. گول بول کم نہیں کرنا. کوئی لوگ کی آکھتے نو دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مکان سے کچھ نہیں ہوتا. یہ توحید نہیں ہے. کچھ کہتے اللہ خالق کے، اللہ مالک کے، اللہ رازق کے. یہ توحید ابو جہل بھی مندا ہے. پورا قرآن گواہی دیندا ہے. قل من یرزقکم من السماء والارض، سورہ یونس. امن خلق السماوات، یہ پورا قرآن پڑھ لے. ابو جہل من رہے اللہ خالق کے، اللہ مالک کے، اللہ رازق کے. اللہ نے آسمان بنائے، اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے ستارے بنائے، اللہ نے چاند بنائے، اللہ نے سمندر چلائے، اللہ نے ہوائیں چلائیں. دوستو بزرگو، اللہ بہت بڑا ہے. یہ توحید میرا بھائی خدا کی قسم ناراض نہ ہونا، یہ توحید ابو جہل بھی مانتا تھا.
ابو جہل مانتا تھا، یہاں سے جھگڑا نہیں شروع ہوا. پیغمبر کی دعوت یہاں سے شروع نہیں ہوتی، پیغمبر کی دعوت شروع ہوتی ہے لا، بولو لا الہ، لا اللہ بھی نہیں، لا الہ. الہ کا معنی معبود، الہ کا معنی عبادت کے لائق، عبادت عربی، معبود عربی. الہ کا معنی بندگی کے لائق، بندگی فارسی. تھوڑی بولی چ الہ کس نو آدھے؟ ایتھے ہن پتہ لگ سی تے بریک پکی لگ گئی. انہاں مولویاں کو خدا واسطے الہ دا معنی دسو تے ساڈی بولی دسو تاکہ گل سمجھ آوے. اسلام آباد 21 سکیل دا افسر ہے، ساری زندگی ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں لگایا. میں اس کو پوچھا خدا واسطے الہ دا معنی دس دے، اپنے مولویاں تو پوچھ کے دس دے. اس آگے الہ کا معنی معبود، میں آگے معبود کا معنی عبادت کے لائق، میں عبادت دا معنی. بس بریک لگ گئی. تسی بھی پوچھو، باقی مسئلے چھوٹے اے مسئلہ بڑے. توجہ ہے نا؟ مختصر دس دے ماں الہ دا ایک معنی مفسرین کیتا کہ عاجزی تے ذلت دی انتہا. عبادت دا معنی، عبادت دا معنی عاجزی تے ذلت دی انتہا، آخری درجہ ذلت دا، غایت تذلل، اقصا غایت تذلل، ذلت، عاجزی، اس کا آخری درجہ. مولوی تو پوچھو اب یہی بیان کر سی، لیکن میرا سوال ہے میرا بھائی، اگر عاجزی تے ذلت دے آخری درجہ اس دا نا عبادت ہے تو سوائے سجدے دے کوئی عبادت نہیں. جیڑی ذلت سجدے وچ او رکوع وچ نہیں، جیڑی ذلت رکوع وچ او قیام وچ نہیں. حالانکہ میں تے ویکھیا اتھے سمنا بھی عبادت ہے، اور اتھے سینہ تان کے چلنا بھی عبادت ہے. جڑے حاجی بیٹھے ہو ایمان نال بولو، پہلے طواف دے چکر آکڑ دے ہو کہ نہیں؟ ہر تکبر حرام ہے، لیکن میدان اچ مشرک دے اگے سینہ تاننا یہ تہجد تو بھی بڑی عبادت ہے. غایت تذلل کتھے گیا بھئی؟ اتنے تو تذلل نہیں تھے تو آکوڑے. دوڑنا عبادت، ہنسنا عبادت، رونا عبادت، چلنا عبادت، بانا عبادت، سونا عبادت، دوڑ عبادت، نیند عبادت. اقصا غایت تذلل. مانتا ہوں میں بیزابی نے یہی کہا، آلوسی نے یہی کہا، خفاجی نے یہی کہا، اور بڑے بڑے اکابر نے یہ کہا، لیکن اس کو سمجھنا بھی ہے غایت تذلل کیا ہے، آخری درجہ تذلل کا کیا ہے. میں نے اشکال یہ کیا، اگر یہی معنی لیا جائے تو سوائے سجدے کے کوئی آخری حد نہیں. سجدہ وہ ہے جب آدمی زمین پہ اشرف الاعضاء کو رکھ کے سجدہ کرتا ہے. یہ تذلل اور ذلت کی انتہا ہے اور عاجزی کی انتہا ہے. اگر یہی معنی ظاہراً لیا جائے تو سجدے کے سوا کوئی عبادت عبادت ہی نہیں. اس لیے جہاں پر حافظ ابن القیم رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے یہ نکتہ حل کیا اور بڑے پیارے انداز میں فرماتے ہیں تذلل دو طرح ہے. ایک تذلل ہے اعضاء کا، ہتھاں تے پیراں دا، سر تے وجود دا، جسم کے اعضاء کا، یہ ہے تذلل جوارح.
اور ایک تزلل ہے دل دا تزلل، اس نو آدن عقیدہ، دل دا تزلل او کہ بے عقیدہ۔ اب سننا عبادت کیا ہے؟ فرمایا العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیة یقدر بها على النفع وعلى الضرر فكل دعاء وثناء ونداء ينشأ من هذا الاعتقاد فهي العبادة۔ فرمایا عبادت عقیدے دا نام یا جھکن دا نام نہیں۔ العبادت عبارت عن الاعتقاد، یہ تزلل اعتقادی کسی ہستی کے متعلق اس کی ما فوق الاسباب صفات ماننا کہ یہ ہستی بغیر اسباب کے جانتی ہے، بغیر اسباب کے سنتی ہے، بغیر اسباب کے دیکھتی ہے۔ یہ عقیدہ، اس عقیدے کی بنیاد پر تیرے وجود کی جو حرکت بھی ظاہر ہو اسی کا نام عبادت ہے۔ یہ تزلل جوارے کا نہیں، یہ تزلل عقیدے کا۔ بابے تھوڑا جی معاف کریں، میں آسانی والے پاسے آ رہا، 2 منٹ مشکل ہے، پھر آیا آسانی والے پاسے۔ یہ مسئلہ سمجھانا ضروری ہے۔ تو وہ عقیدہ کیا ہے؟ کسی ہستی نو ما فوق الاسباب، بغیر اسباب دے جانن والا مننا، بغیر اسباب دے سنن والا مننا۔ تسی سن رہے ہو میری گل؟ لیکن اسباب ہیں کہ نہیں ہیں؟ 5 اسباب ہیں، تا میری گل تھوڑے تک جا رہی ہے۔ پہلا سبب ہے آواز، صوت، آواز۔ دوسرا سبب ہے ہوا۔ تیسرا سبب ہے میری آواز ہوا اٹھا رہی ہے، جس نو علماء دن تکیف، یہ ہوا اٹھا رہی ہے۔ میری آواز نہ لدی ہوئی ہوا، گڈی دے وچ باؤ تے شیشہ بند چا کرو، وہ ہوا رک جاوے آواز آسی نہیں۔ تیسرا سبب وصول ہے کہ آواز نہ لدی ہوئی ہوا تیرے کنا تک پہنچے۔ اور چوتھا سبب وہ کنا والا پٹھے ہی، تے 5واں سبب اس پٹھے چ روح بھی ہوئے۔ یہ پٹھے وچ روح نہیں، جسم وچ روح ہے تے پٹھے وچ روح نہیں تو بہ رہی۔ پٹھا موجود ہے، روح دا تعلق بھی ہے پٹھے نال، پٹھا گلیا بھی نہیں، سڑیا بھی نہیں، لیکن وچ روح موجود نہیں تے او بندہ کہ وے بہرا۔ روح دا تعلق بھی ہے پیا پر ہے کہ بہرا تے ڈورا۔ روح ہے، اے 5 اسباب ہومن تے وقت بندہ سن دے۔ یہ حال اکھاں دا تے میرے رب دی شان فرمایا لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع۔ پہلے اپنے آپ نو سمجھ، تو جان دے اسباب نال، توجہ ہے نا؟ تو سننا ہے کس نال؟ اسباب نال۔ تو ویکھ دے اسباب نال۔ تواڈے وچ جتنے پہلوان بیٹھے اے موبائل میں رکھ دیتا ہے، کوئی بندہ حرکت نہ کرے موبائل اٹھا دے، اپنی جگہ سے بیٹھ کے غیبی قوت نال ذرا اٹھاؤ، اے پی این اٹھا لے سو، جلدی بولو، سوکھے والے پاسے آواں۔ اچھا اے ہن میں اٹھا رہا 100 موبائل اٹھا لے سا، اے رکھ دیتا ہے تے کوئی اگے نہ آوے، اپنی جگہ تے بیٹھ کے اٹھا دے۔ تسی آکھو مولوی صاحب اے تحت الاسباب ہے جڑا تو اٹھائے، کہ سانو تو آدھے فوق الاسباب اٹھاؤ، اتھے اسباب نہیں ہیں، کہ اسباب دے بغیر تسا ایک ذرہ بھی نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ بغیر اسباب دے اٹھامنا کس دی شان ہے؟
حاصل نکلا عبادت ایک عقیدے دا نام ہے. عقیدہ کہوے کہ بغیر اسباب دے جانن والا، بغیر اسباب دے سنن والا، ایو عقیدہ کسے نبی ولی دے بارے رکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بغیر اسباب دے سن دے بھی ہیں، بغیر اسباب دے جان دے بھی ہیں. تو اس پیغمبر نو الہ سمجھے. پیغمبر نو کیا سمجھا؟ تو جدہ پیغمبر نو الہ سمجھا تا لا الہ دا منکر ہو گیا. موت تو بعد اسباب ہیں جی، موت تو بعد سنن دے اسباب ہیں. پھر جڑے آدھن کوئی نبی ولی عادتاً مرن تو بعد سندا بھی ہے، وہدا بھی ہے، جاندا بھی ہے. اس پیغمبر نو الہ بنایا یا نہیں بنایا؟ تے کلمے وچ کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ. انج کر کے الہ بیان کر، پھر میں مننا. اس نو آسان کر رہے ہاں. پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ، کیوں تھوڑے تھوڑے کھڑکارا تو ڈر دے ہو؟ میرے کول باسو دے بڑے بڑے کھڑکار سن سو. اے چھوٹے موٹے کھڑکاراں تو نہ ڈرو. توجہ ہے نا یار؟ تسی تھکے ہو، بالکل مختصر کر رہے ہیں. الہ دا معنی تو سمجھو نا. اے ایک معنی نہیں، اسے دا آسان معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیتے. اور حدیث بھی وہ پیش کر رہی ہیں. شیعہ بھی مندے، بریلوی بھی مندے، دیوبندی بھی مندے، تے اہل حدیث بھی مندے، سارے فرقے مندے. تے سارا دیا کتاباں وچ موجود. اللہ دے محبوب فرمائے الدعاء مخ العبادہ، الدعاء ہی العبادہ. اے لوگو، عبادت دا معنی سمجھنا ہم نے تو سب تو اچھی عبادت، سب تو بڑی عبادت، تے ساری عبادت دا مکھن تے خلاصہ او حاجتاں تے مشکلاں وچ پکارنے. او سد سور پکارے ہن آ. اے معنی حدیث ہے جی، حدیث تو الرجے کو میں کہ میرے کول تے قرآن موجود ہے. اللہ نے فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی. علماء جانتے ہیں جہاں ان دعا ای آمنا چاہیے اتھے ادعونی تے تلے عبادتی، عبادت دا لفظ لے کے اللہ نے دسیا اے لوگو سب تو بڑی عبادت ہے ہی سد سور پکار. سد سور، سد سور پکار. ہن کر مانا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا پکاریں سننے والا کوئی نہیں. انج مانا کر میرا بھائی، اللہ کے سوا پکاریں سننے والا، حاجتیں پوری کرنے والا، مشکلیں حل کرنے والا، اللہ کے سوا پکار سننے والا کوئی نہیں، پکار کے لائق کوئی نہیں. اسی کو قرآن نے بیان کیا لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق. لام اختصاص کا، لہو کی تقدیم حسر کے لیے، الحق لائق بالدعا. فرمایا پکار کے لائق ہونا یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے. اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں ہے. پکار کے لائق ہونا یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، کوئی دوسرا پکار کے لائق نہیں. کیوں؟ لیاقت کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں. ایک چیز پکار کو سنتا ہو. پکار کو بولو، پکار کو یار پہلے آ جاؤ. ایک چیز پکارنے والے کے حالات کو جانتا ہو، دوسرا پکار کو سنتا ہو، تیسرا پکار کو سمجھتا ہو، اور چوتھا پکار پہ پہنچتا ہو.
کتنی چیزیں ہیں؟ چار۔ پہلی چیز پکارنے والے کے احوال کو جانتا ہو، دوسرا پکار کو سنتا ہو، تیسرا پکار کو سمجھتا ہو، اور چوتھا پکار پوری کر سکتا ہو۔ یہ چار چیزیں ہیں لیاقت۔ فرمایا لوگو یہ لیاقت صرف اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو تمہارے احوال کو جانے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو تمہاری پکاروں کو سنے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو تمہاری پکاروں کو سمجھے، جو تمہاری پکاروں کو ایمان سے بتاؤ۔ مردوں کی تو بات ہی چھوڑ دو، زندہ پیر ہے پشاور میں، تمہارے ایریے کا کوئی بندہ اس کے پاس گیا، اس دی زبان سرگودے علی تے پیر دی زبان پشتو ہے، بیٹھا بھی زندہ تو اپنی پنجابی چ لگے ہیں پشتو پیر دے سامنے، سن دے ہی بیٹھے سمجھ گن سی جی، او جیندہ سامنے بیٹھے سمجھ ویسی تے پیر تھوڑے ایریے دے تے پٹھان بیچارہ ایتھے پھنس گئی ہے، اے پنجابی تے سریکی ہے تے پٹھان پشتو والے، او پیر اتھو والا اُدھی سمجھ لے سی۔ بولو یار اچھی طرح بولو، سمجھ لے سی؟ سبحان اللہ۔ اللہ فرمایا او انہوں پکارو جڑا سمجھے تو صحیح۔ قرآن توحید دی دلیل بیان کر دے، اختلاف السنتکم، اللہ نے فرمایا کائنات والو اے زبانہ جڑیاں بکریاں بکریاں رکھیاں نا، اس دے وچ بھی سوچو تو میری توحید سمجھ آسی۔ اختلاف السنتکم، تھوڑیاں زبانہ دا مختلف ہومنا، اے بھی میری توحید دی دلیل ہے۔ تیرا پیر پشتو پنجابی نہ سمجھے، پنجابی پشتو نہ سمجھے تے آ میرے دروازے تے کوئی پنجابی پنجابی وچ پکارے، پشتو والا پشتو وچ پکارے، انگلش والا انگلش میں پکارے، سنسکرت والا سنسکرت میں پکارے، عربی والا عربی میں پکارے۔ یار انسانوں کی بات چھوڑ دو، جانور پکارے، کیڑے مکوڑے پکارے، چرند پرند پکارے، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ پکارے۔ اللہ فرماتے ہیں کل قد علم صلاتہ بتسبیحہ، اوے لوگو کل قد علم صلاتہ بتسبیحہ، اے اللہ دی شان ہے، پوری کائنات اس دے ہر ذرے دی بولی نو سندا بھی ہے تے نال سمجھدا بھی ہے۔ قد علم صلاتہ بتسبیحہ، صلاتہ اس دی دعاواں بھی سمجھ دے، اس دے منگن دا ڈھنگ بھی سمجھ دے کہ اے جانور کیڑی بولی وچ کے منگ رہی ہے، تو فرمایا لہو دعوت الحق، ہر ایک دے حال نو جانن والا بھی اللہ، ہر ایک دیاں پکاراں۔ ان ربی لسمیع الدعاء، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، انک انت اللہ تجھ سے مانگ رہا ہوں، کیوں مانگ رہا ہوں؟ انت السمیع، انت السمیع، اس لیے کہ سننے والا تو ہے، علیم حالات کو جاننے والا تو ہے، اور ہر ایک کی بولی کو سمجھنے والا تو ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اوے کائنات والو یسألہ من فی السماوات، یسألہ جملہ خبریہ انشاء کے معنی میں، فرمایا پوری کائنات والو اسی سے مانگو، اللہ سے مانگو، وہی ذات ہے
جو ہر ایک کو اس کے ظرف کے مطابق عطا کرتا ہے اور سارے اسی سے مانگتے ہیں، اسی سے مانگو۔ تو میرا بھائی، لا الہ الا اللہ کا معنی ہے پکار کے لائق ہونا، اللہ کے سوا پکار کے لائق کوئی نہیں، پکاریں سننے والا کوئی نہیں، حالات جاننے والا کوئی نہیں، اور تمہاری مشکلیں اور حاجتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ ہے لا الہ، اور یہ میں نہیں مانا کر رہا، سب اولیاء اللہ نے یہی مانا کیا۔ دو مسئلے ہیں اہم، ایک ہے ختم نبوت کا معنی سمجھنا اور ایک ہے الہ کا معنی سمجھنا۔ یہ دو معنی آ جائیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پورا ہو جاتا ہے اور پورا کتاب و سنت پورا ہو جاتا ہے۔ یہ معنی جو میں نے آپ کے سامنے کیا، یہ معنی امام جعفر صادق نے بھی کیا۔ امام جعفر صادق کو جانتے ہو؟ امام جعفر صادق نے کیا۔ ان سے ایک آدمی نے پوچھا، امام صاحب، امام راضی نے نقل کیا، پوچھا امام صاحب الہ کس کو کہتی ہیں؟ الہ سمجھاؤ۔ امام نے بڑے عجیب مثال دی، فرمایا بتا کام کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا کشتی کا ملاح ہوں۔ امام نے کہا مسئلہ آسان ہو گیا، بتا کوئی ایسا وقت بھی آیا کہ اسباب ختم ہو گئے ہوں، کشتی بھنور میں پھنس گئی ہو اور بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو؟ اس نے کہا نعم، جی ہاں ایسا وقت بھی آیا۔ تو امام جعفر نے کہا جب اسباب ختم ہو گئے اس وقت تیرا دل کسی طرح متوجہ ہوا تھا؟ سارے اسباب ختم ہو گئے، تیرا دل کسے سیڈ تے لگیا، کدے متوجہ ہویا؟ وقت دے جی امام۔ فرمایا پھر سن لے، فَذَلِكَ الَّذِي تَضَرَّعْتَ إِلَيَّ فَهُوَ إِلَٰهُكَ۔ اور اس موقع تے جتے اسباب مک گئے تے بات تو اس نو پکارا، ایو تا مانے الہ دا، ایو تا مانے الہ دا۔ امام جعفر صادق فرما رہے ہیں الہ ہوندے ہی ہے جتے اسباب مکن تے اتو پہنچے، تے ما فوق الاسباب امور جس نو پکارا جاوے او الہ ہے۔ ایمیں لسان العرب علامہ افریقی دی کتاب ہے، لغت عرب دی مستند کتاب، اس لفظ الہ تے باس کیتی، باس کر دے ہوئے آکھدا کہ یار الہ دا مانے جس نو پکارا جاوے، جس نو حاجتہ وچ پکارا جاوے۔ اگے ایک مثال دیتی، اس آکھا کما ان الطفل یالہ الہ امہ، الہ کو الہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر مجبور، ہر دکھی، ہر مضطر اس کے سامنے زاریاں کرنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ جیسے دودھ پیتا بچہ جو مسئلہ ہو اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کسی کو نہیں جانتا۔ مثال دی ہے، بچہ دودھ پی رہا ہے 2 دن کا، 3 دن کا، یار 2 مہینے کا، 3 مہینے کا، وہ ماں کے سوا کسی کو نہیں جانتا۔ اسے سردی لگے یا لو الہ امہ ہی، اپنی ماں کی طرف پناہ لیتا ہے، گرمی لگے ماں کی طرف پناہ لیتا ہے، درد ہو امی امی، سردی گرمی بھوک پیاس امی امی۔ تو فرمایا الہ کو الہ اس لیے کہتے ہیں کہ ساری کائنات دکھ اور درد میں اسی کو پکارنے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ تو الہ کا معنی پکاریں سننے والا، بول الہ کا معنی پکاریں سننے والا، پکار کے لائق۔ اور یہی بات بھیرے کا پیر کرم شاہ
اپنی ضیاء القرآن کتاب میں وہ لکھ گیا، تفسیر میں لکھ گیا، اور بھیرے کا پیر کرم شاہ اس نے امام جعفر کا یہ واقعہ بھی لکھا ضیاء القرآن میں، اور اسی پہ لکھتا ہے کہ یار الہ کا معنی یہ ہے جو پکاروں کو سننے والا ہو، جو حاجتوں کو پورا کرنے والا ہو۔ تو میرا بھائی امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہی مسئلہ سمجھانے آئے کہ او کائنات والو، تمہاری پکار کے لائق ہونا یہ صرف رب کا خاصہ ہے، اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی احوال کو جاننے والا نہیں، پکاروں کو سننے والا نہیں، بولیوں کو سمجھنے والا نہیں، اور حاجتیں اور مشکلوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ 30 پارے قرآن کے پڑھ لیں، یہی 4 مضمون آپ کو ملیں گے، یہی مسئلہ ہوگا کہ ہر ایک کے حال کو جاننے والا بھی کون؟ بول میں ختم کروں، ہر ایک کے حال کو جاننے والا بھی اللہ، ہر ایک کی پکار کو سننے والا بھی اللہ، ہر ایک کی بولی کو سمجھنے والا بھی اللہ، اور ہر ایک کی حاجت کو پورا کرنے والا بھی اللہ۔ یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ۔ تیسرا معنی بھی بتا دوں، تیسرا معنی تھوڑا مشکل ہے، مولوی نہیں بیان کر دے، خدا دی قسم ضرورت بھی اسے دیکھیے تے بالکل بیان نہیں کر دے۔ تیسرا معنی عبادت کا، طاعت حقیقی، اور لا الہ الا اللہ کا معنی لا حاکم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم حقیقی نہیں۔ قرآن و سنت کے مقابل ہر قانون قانون طاغوت ہے، کتاب و سنت کے مقابل جمہوریت ہو تب بھی طاغوتی نظام، انگریز کا نظام طاغوتی نظام، صدارتی نظام طاغوتی نظام، مارشل لا کا نظام طاغوتی نظام، انتخابی نظام طاغوتی نظام، لا الہ الا اللہ، لا حاکم الا اللہ۔ اسی لیے فرمایا من لم یحکم بما انزل اللہ اولئک هم الفاسقون اولئک هم الظالمون اولئک هم الکافرون۔ اس لیے اس کائنات کو بنایا بھی اللہ نے ہے، اور اس کائنات میں قانون اور نظام بھی چل سکتا ہے اللہ کا۔ اللہ کے نظام کے مقابل ہر نظام باطل، اللہ کے قانون کے مقابلہ میں ہر قانون، بول ہر قانون، اور ہر قانون میں نقص ہے۔ اللہ کا قانون کامل ہے، اس کے مقابل سب، بولو اب بولو تو صحیح، ووٹ تو تم بھی دیتے ہو، سب قانون قانون طاغوت ہے۔ اور ایمان کے لیے شرط ہے، ہر پیغمبر نے دعوت دی ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ ہی کی عبادت کرنا، طاغوت سے بچنا۔ اور آیت الکرسی سب سے مفصل بیان ہے مسئلہ الہ کا، اس کے آخر میں دیکھ لینا، فرمایا من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، ایمان باللہ بعد میں ہے، کفر بالطاغوت پہلے ہے۔ جو کفر کرے گا طاغوت کے ساتھ اور ایمان لائے گا اللہ کے ساتھ، تو اس نے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔ اب طاغوت کیا ہے؟ فرمایا یتحاکمون الی الطاغوت، کتاب و سنت کے قانون کے مقابل، نظام کے مقابل ہر قانون، ہر نظام وہ نظام طاغوت اور نظام دجال ہے۔ اس لیے اس چیز کی محنت کرنی ہے کہ جو ہمارا ملک پاکستان یہ ایک اسلامی ملک کے نام پہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا،
آج تک اس کے سیاسی فرعونوں نے اسلامی نظام کی آڑ بن گئے جب اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا۔ اور نعرہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ۔ ہماری عدالتوں میں بھی ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ، ہمارے اسمبلی میں بھی ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ، ہمارا قومی نشان بھی ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ۔ جب ملکی سطح پہ اقامت توحید ہوگی، اقامت خلافت ہوگی اور نظام لا الہ الا اللہ قائم ہوگا، اس وقت توحید ایک جامع عملی پیغام بنے گا اور انسانی زندگیوں میں انقلاب آئے گا۔ تو اپن پیغمبر کے آنے کا مقصد یہی انقلاب تھا۔ جب پیغمبر آئے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ پیغمبر کریم آئے اور پیغمبر ایسا دین لائے، فرمایا پیغمبر کو بھیجے اس لیے ہے تاکہ توحید والا کلمہ سب دینوں پہ بھاری ہو جائے، سب پہ غالب ہو جائے۔ اور یہ غلبہ مسواک سے نہیں آئے گا، یہ غلبہ خوشبو کی شیشیاں تقسیم کرنے سے نہیں آئے گا، یہ غلبہ آئے گا میرے نبی کے مشن جہاد سے۔ پیغمبر آئے اور فرمایا اللہ نے میرا رزق میرے نیزے کے نیچے رکھا ہے، اور پیغمبر نبی و سیف پیغمبر ہے جو جہاد کو دہشت گردی کہے گا وہ کبھی پیغمبر پہ ایمان نہیں لا سکتا۔ آج حکومت ایک عشرہ منا رہی ہے میلاد کا، اعلان ہوا ہے کہ عشرہ میلاد کا منائے گا۔ میں نے کہا کہ حکمرانوں یہ عوام کو دھوکہ مت دو، میلاد کا عشرہ منانے سے یا کانفرنسیں کرنے سے اسلام کی خدمت نہیں ہوگی۔ تم اس ملک کے حکمران ہو جس میں ابھی تک پیغمبر کے ناموس کے تحفظ کا قانون بھی کوئی نہیں ہے۔ پیغمبر کے گستاخوں کو چھٹی دے کر عشرہ میلاد منا کے پیغمبر کو راضی کرو گے، جشن منا کر، جبکہ پیغمبر کے گستاخ اس ملک میں دندناتے پھرتے ہیں، اور ملک کے قانون نے جن کو مرتد کہا، جو ختم نبوت کے منکر ہیں، ان کو پاکستان کے قانون نے، آئین نے مرتد کہا، بڑے عہدوں پر انہی کو بٹھایا۔ تو عشرہ میلاد منانے سے پیغمبر کو راضی کرو گے، اللہ کو راضی کرو گے؟ خبردار، تم وہ غدار ٹولہ ہو جنہوں نے پاکستان بننے سے آج تک قوم کے ساتھ فراڈ کیا، دھوکہ کیا، اور سب سے پہلا دھوکہ یہ تھا جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا گیا تھا، اسلامی ریاست، کتاب و سنت کی بالادستی، آج تک قرآن کا قانون تم نے نافذ نہیں کیا، پیغمبر کے فرمان کا قانون تم نے نافذ نہیں کیا۔ تمہاری عدالتوں میں انگریز کا قانون ہے، تم نے ابھی تک اپنی بولی چینج نہیں کر سکی، دفتری زبان چینج نہیں کر سکی، اور اردو کہہ کر اردو سے بھی غداری کی، عربی سے بھی غداری کی۔ ہم سمجھتے ہیں تم وہی پرانے غلام ہو۔ اگر پیغمبر کسے وفا کرنی ہے تو صرف میلاد منانا کافی نہیں ہوگا، پیغمبر کے دین کو تخت پہ لانا ہوگا، پیغمبر کے دین کو عدالتوں میں لانا ہوگا، پیغمبر کے کام بتلائے ہوئے، پیغمبر نے جس حیا کا درس دیا، پیغمبر نے جس عفت کا درس دیا، پیغمبر نے جس نظام کا درس دیا، پیغمبر نے جس پردے کا درس دیا، پیغمبر نے جس حلال کمائی کا درس دیا، پیغمبر نے جس سود کو مٹایا، یہ ساری چیزیں لانی ہوں گی، تب اسلام کے تقاضے پہ عمل ہوگا۔ اور ان چیزوں کو پیچھے کر کے 10 نہیں مہینہ میلاد منا لو، اس کا نام منافقت ہوگا، پیغمبر کی اتباع نہیں ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو صحیح معنوں میں اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی جس نے